السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کے روبرو ہوں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک میسیج کے ذریعے مجھے اطلاع کر دیں کہ آواز صاف آ رہی کہ نہیں۔ سید شاہد اشرفی عسکری اور پہلے سے اطلاع کر کے آپ کے بیچ نہیں آ پایا، کیونکہ وہ یقینی طور پر میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسی مصروفیت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلان کے بعد نہ آ سکوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ سے کچھ باتیں ہو ہی جائیں اور انشاءاللہ اسے آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو پٹھان سکلین آواز آ رہی ہے آپ نے؟ جی، رمضان شریف کا مہینہ گزرا، پھر عید کا مہینہ شروع ہو گیا، اور اس درمیان کیونکہ ہمارے والدین کی طبیعت بہت ناساز تھی اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ والد گرامی کی صحت بہتری کی طرف ہے اور پہلے سے کافی اچھے ہیں، اور دعا فرمائیں کہ والدہ کی طبیعت بھی سازگار ہو جائے۔ کبھی کبھی وہ ایک دم ہی سے کچھ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر سنبھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ ہمارے اور آپ کے والدین جو باحیات ہیں انہیں عطا فرمائے، کیونکہ والدین کا سایہ بہت قیمتی ہوتا ہے سبھی کے لیے۔ اور بہت سے احباب کے بیماری کی اطلاع مل رہی ہے ہمارے خانوادے میں بھی، اور آپ سب کی طرف سے بھی رب قدیر سب کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصاً حضرت سید وحید اشرف الشرفی الجیلانی رضی اللہ العلی، ان کی طبیعت کافی علیل ہے، ایک عظیم شخصیت ہمارے خانوادے کی۔ اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، ان کے حق میں آسانی اور صحت و شفا انہیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری خانوادے اور ہمارے اقارب میں ایک بزرگ اختر میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے، رب قدیر انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ڈبوئی کے حاجی ایوب صاحب بڑے چاہنے والے اور قوم و ملت کا بڑا درد رکھتے ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ باقی جن احباب کی خبریں موصول ہوئی، رب قدیر سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور جن مسائل سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے اللہ غیب سے مدد نازل فرمائے۔ خصوصاً فلسطین کے مظلومین کی جو خبریں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ساری دنیا کی ساری طاقتیں، طاقتور ملک سب خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ظالم اب وہ جہاں کھانا بنایا جا رہا ہے وہاں بھی بمباری کر رہے ہیں، ایمبولینس پر بھی بمباری کر رہے ہیں، یعنی پوری طرح سے غازہ اور فلسطین کو تباہ کرنے کا جیسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ظالموں کا صفایا ہوگا۔ ظالموں نے جو ظلم کیا ہے وہ خود الٹی کروٹ پلٹے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی بے قصور مظلوم عوام کی مدد فرمائے، انہیں غیب سے ان کے اندر ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت ایک بڑی آبادی تشویش کا شکار ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی جس چیز کو امید کہا جاتا ہے اس میں نا امیدی نظر آتی ہے، مایوسی نظر آتی ہے۔ چند دن پہلے جس طرح سے سنسد کے دونوں صدنوں میں جو بحث چھڑی اور آپس میں وچار ومرش ہوا، ایک دوسرے اپنی اپنی باتیں سبھی دلوں نے رکھی، تو
اور اس کے بعد نتیجہ وہ نکلا کہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے، اور اب امید سپریم کورٹ سے ہم سب کو ہے، بھارت کی ہر انصاف پسند ناگرک کو ہے کہ سپریم کورٹ ضرور کوئی ایسا فیصلہ سنائے گا جس سے بھارت کا ہر ناگرک مطمئن نظر آئے گا اور سبھی لوگوں میں آپس میں سدبھاونا، پیار، محبت کا ماحول قائم ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کورٹ کی طرف جانا ہی نہ پڑے، جب ہمارے اپنے جنہیں ہم سب نے چنا ہے اگر وہ توجہ سے ہماری باتوں کو سنیں، جو ہماری سرکار ہے، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ ہی میں اس مسئلے کو حل کر لیتے اور وہ وزن دیتے ان لوگوں کی باتوں کو جو بات سچائی کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مگر زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے، سرکار چاہے جس کی ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، وہاں پر کامیابی سنکھیا بل کو ملتی ہے، نمبرز کو ملتی ہے، تعداد کو ملتی ہے۔ جس کی عدد زیادہ وہ اپنے کسی بھی بل کو لانے میں کامیاب ہوگا، جس کی عدد کم ہے وہ ناکام ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا اگر یہ ہوتا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اسے دل سے سنا جاتا، تو اس سے یقیناً سب کا وشواس بھی جیتا جاتا، سب کا ساتھ بھی ملتا، اور خوشی کی وہ لہر ہوتی کہ سب کا وکاس بھی نظر آتا۔ مگر بہرحال ہم دوسرے تمام ناگرکوں کی طرح سے اپنی سرکار سے پھر اپیل کریں گے کہ اس مسئلے کا کوئی معقول حل نکلنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، وہاں پر بھی امیدیں وابستہ ہیں، سرکار پھر سے غور کر لے اس بات کو، سمجھے کہ وقف کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی جس کو کہیے جب کسی چیز کو وقف کر دے تو وہ اللہ کی ملکیت میں وہ چیز چلی جاتی ہے، وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خود جس شخص نے وقف کیا اسے بھی خود وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اگر کسی چیز کو ایک مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی تعلیمی ادارے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، قبرستان کے لیے کر دیا گیا ہے، جس چیز کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس میں وقف کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی نیت وقف کرتے وقت کیا تھی۔ اسی نیت کے لحاظ سے ہی آگے اس موقوفہ، چاہے وہ چل سمپتی ہو یا چل سمپتی ہو، وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس پر اسی طرح سے ورگ کیا جائے گا، کام کیا جائے گا، اور اس کی اسی منشا کے مطابق ہی انتظام و انصراف کو انجام دیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی ایک چیز کے لیے نیت کر کے کوئی چیز وقف کر دی گئی، ایک مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، دوسری مسجد کے کاموں کے لیے بھی نہیں لا سکتے ہیں اگر واقف کی نیت نہیں رہی ہے۔ یہاں پر گنجائشیں بہت کم نکلتی ہیں، مگر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے جو باتیں کی گئی ہیں، تشویش اس لیے ہے، پریشانیاں اس لیے ہیں بڑی تعداد میں، خاص طور سے مسلمانوں کو، الپ سنکھیکوں کو، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنہیں ڈکلیئر کر دیا گیا تھا وقف کی زمین ہے یہ، وہ سرکاری زمین پر اگر ہیں تو اب ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی، یعنی اس بل کو لانے سے پہلے، اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد پہلے سب کل ملا کر اب وہ ساری زمینیں سرکاری کہلائیں گی، وقف کا جو اس پر ادھیکار تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا کہ زبردستی جو وقف کی زمین نہیں ہے اسے وقف کی زمین بنا دیا گیا۔ اگر یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے تو عدالتیں موجود ہیں اس کے لیے، اس کا حل عدالت میں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، قوم مسلم یہ نہیں کہتی کہ جو چیزیں موقوفہ نہیں تھی اس کو زبردستی موقوفہ مانا جائے، نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں سال پرانی کچھ پراپرٹی ہو، اس کے کاغذات نہ ملنا، لیکن کاغذات نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ زبردستی اس کو موقوفہ زمین مان لیا گیا، اسے وقف کی پراپرٹی مان لیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دوسری طرف سے دعویٰ کرنے والے کوئی ایسی دلیلیں لے آئیں، ثبوت لے آئیں جس سے ثابت ہو کہ نہیں صاحب یہ وقف کی زمین تھی ہی نہیں کبھی اور بنا دی گئی ہے، تو اپنے آپ لوگ پیچھے ہٹ جاویں گے۔ اسی لیے اس تعلق سے صحیح انکوائری ہوتی، صحیح تحقیق ہوتی، اس کے بعد فیصلے ہوتے، عدالت سے فیصلے ہوتے۔ ٹریبونل کورٹ اسی لیے ہے، بہت سے معاملات وہاں موجود ہیں اسی لیے، اور یہ کوئی علماء اور مفتیوں اور مولویوں کی پنچایت نہیں ہے ٹریبونل کورٹ، یہ بھی سرکاری نیائے نگاہی ہے، یہ عدلیہ کا ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہی ہے، اس میں سرکاری جج ہوتے ہیں، پرشاسنک
ادھیکاری ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، اس کے سرکار کی طرف سے نیوکت کیے جاتے ہیں۔ ہاں اسلامک لاء کے ایکسپرٹ اس میں وہ بھی موجود رہتے ہیں، کیونکہ تعلق اس کا اسلامک لاء سے ہے، شریعت سے ہے، تو شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہیں یہ کہتی ہو کہ کسی دوسرے کی زمین پر تم اس کو وقف مان کر اس میں مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، نہیں، یہ درست ہی نہیں ہے۔ تو عدالتیں اس کے لیے موجود تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو واقعی غلط ہے کہ ٹریبونل کورٹ بالکل وہ وقف بورڈ جیسا چاہتا اس کو فیصلہ کرا لیتا، نہیں، ٹریبونل کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ جانے کی اجازت ہے، سمیکشا کے لیے، ریویو کے لیے وہاں جایا جا سکتا ہے، اور پھر ہائی کورٹ اس فیصلے کو بدلنے کا حکم بھی نافذ کر سکتا ہے۔ ایسی چیزیں تھیں۔ اگر اس کو کرنا ہی تھا کہ اگر ایسا دعویٰ تھا کسی کا کہیں ڈسپیوٹڈ کوئی زمین ہے تو اس کی باریکی سے تحقیق ہوتی، اور اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو سزا ملتی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں غلط کام نہیں ہوئے، غلط کام کے سدھار کا مطلب یہ کہ اس غلط کام کو سدھارا جائے۔ وقف بورڈ میں اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کی سزا غلطی کرنے والے کو ملے، موقوفہ زمین کو نہ ملے کہ پوری کی پوری زمین ہی کو کہہ دیا جائے کہ وقف کی زمین نہیں ہے۔ تو کوئی معاملہ ڈسپیوٹڈ ہوا تو ہماری عدالت ہے، جیسے آج سپریم کورٹ کی طرف لوگ گئے، عدالتوں کے جو فیصلے ہوں گے اسے منظور کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر معاملے ڈسپیوٹڈ ہو جائے تو کس کو اختیار میں دے دیا گیا کہ نہیں، کلیکٹر صاحب جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا، سرکار کی طرف سے نیوکت کیے گئے کلیکٹر فیصلہ کریں گے زمین کے تعلق سے، اور جب تک ڈسپیوٹ رہتا ہے یا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک وہ زمین سرکار کے ہی ادھین رہے گی۔ یہی کچھ ایسے فیصلے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے جب لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، ہمارے رہنماؤں کو، بھارت کے بہت سے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ہی لوگ گئے ہوں، مختلف جماعت کے لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، اور ہمیں امید ہے کہ وہاں پر حق کی جیت ہوگی، حق کی فتح ہوگی، ہندوستان کی فتح ہوگی، بھارت کے سمویدھان کی فتح ہوگی۔ کیونکہ جس طرح سے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس قانون کو دیکھا جائے تو ہمارے سمویدھان کے انوچھید 25 اور 26 کے مخالف نظر آ رہا ہے، جو آرٹیکل 25 ہے کہ ہم اپنے مذہبی باتوں پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، دھرم کے پالن کی سوتنترتا کے بارے میں اسے بتایا گیا۔ اسی طرح آرٹیکل 26 جو ہے اس میں مذہبی معاملوں میں انتظام اور انصرام کی آزادی ہے، کہ اس کے پربندھن کی پوری سوتنترتا ہے، کہ جس طرح آپ کا وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اس کے انتظام اور انصرام کے لیے ہمارے پاس آزادی ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے کریں۔ اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر ڈالیں، ہم مس یوز بھی کر لیں، نہیں، مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم اس کی قطعی سے، ہمارے یہ وقف بورڈ نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، میں تو اس کا خود بھی وکٹم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وقف بورڈ تو کبھی کبھی ایک متولی کو ہٹا کے دوسرے متولی کو بنا بھی دیتا ہے انلیگل طور پہ، غیر شرعی طور پہ، شریعت کے بھی مخالف ہوتا ہے، قانون کے بھی مخالف ہوتا ہے۔ جو پہلے متولی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو اطلاع بھی نہیں دی جاتی، اور دوسرے متولی کو کس بل پر، کس طاقت کے بنا پر، کس ہیر پھیر کے بنا پر وقف بورڈ دوسرے متولی کو مقرر بھی کر دیتا ہے، اور پہلے متولی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح کے غیر شرعی فیصلے، غیر قانونی سمویدھان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے، اویدھانک فیصلے بھی ہوئے، اس طرح نہ جانے کتنے فیصلے ہوں گے۔ ایک کا تو میں خود ہی شاہد ہوں، ایسا ہوتا ہوگا ضرور کہ بڑی بھاری بھاری زمینوں کا غلط استعمال ہوا، موقوفہ زمینوں کا۔ اس تعلق سے گورنمنٹ سخت سے سخت قانون بناتی، اس تعلق سے گورنمنٹ سخت سے سخت اقدامات اٹھاتی کہ جو مسلمانوں کی موقوفہ زمین تھی اس کا غلط یوز کیسے ہوا، مس یوز کیسے ہوا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بہت سے ایسے کہیں ملتے ہیں کہ کچھ تعلیمی ادارے قائم ہیں وقف کی زمین پر، لیکن ان سے وہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم نے بھی کچھ شہروں میں دیکھا وہ کام ان سے نہیں ہو رہا، ورنہ اس وقت واقعی امت مسلمہ کے لیے کہ فیوچر کے لیے بہت اچھا کام وہاں پر ہو سکتا تھا، بچوں کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ مگر وہی کچھ کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، ہیر پھیر کرتی ہیں، وہ خود مفاد پرست ہوتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں وقف کی زمین سے بھی، جانتے ہوئے کہ یہ خدا کو ناراض کرنے والی چیز ہے یہ قدم۔ تو ایسا نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کے لیے ایسا قانون ہونا چاہیے تھا کہ غلط کام کرنے والا، اس سے وہ پد چھینا جاتا، اسے ہٹایا جاتا، اسے سزا دی جاتی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اب جو زمینیں ہیں اسی کو ختم کر دیا جائے کہ یہ وقف کی زمین ہی نہیں رہے گی کسی ڈسپیوٹ کی وجہ سے۔ جو ثابت ہو جاوے، اگر جو لوگ وقف کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کاغذات نہیں تو دوسرے لوگ کاغذات دکھا دے کہ بھائی ہاں یہ ان کی زمین تھی، کسی کی پرسنل زمین تھی جس کو وقف ہی کہہ دیا گیا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ نہیں یہ وقف کی زمین نہیں، وقف نے اس پہ انگلی رکھ دی اس لیے وقف کی ہو گئی، نہیں،
انگلی رکھنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی درج کرانے کے لیے جاتا ہے وقف زمین کو تو باقاعدہ پرشاسنک سروے ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے سروے کرایا جاتا ہے, قانونی جانچ ہوتی ہے, اس کے بعد پاس ہوتا ہے. اب یہ جانچ میں, سروے میں, اس میں دھاندلی کرنے تو جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ادھیکاری اگر جب غلطیاں کرتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ساری زمین کو ختم کر کے اب سرکار کی زمین بنا دیا جائے. نہیں, ان ادھیکاریوں کو سزا ملنی چاہیے. اس کا فیور ہر مسلمان کرے گا, بھارت کا ہر ناگرک کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسا ہے کہ بہت سی زمینیں جو وقف بائی یوزر کے تحت وقف ہوئی ہیں کہ وہاں پہ یہ اس طرح کے کاغذات نہیں کہ مل رہا کہ ہاں بھائی صاحب فلاں نے وقف کی تھی اس طرح سے زمین, بس وہ کیونکہ استعمال ہو رہی ہے, وہ قبرستان کے لیے یا مسجد کے لیے یا آستانوں کے لیے, یہ وہ زمینیں موجود ہیں کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہے اور فلاحی صلاحی کاموں میں اس کا آگے استعمال ہو سکتا ہے. پراپرٹی سے پڑی, اس میں کچھ بھی نہیں بنا ہے, لیکن وقف بائی یوزر کے تحت وہ وقف میں آ چکی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے وقف کی, ریکارڈ موجود نہیں. تو اگر گورنمنٹ کی نیت اچھی ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ وقف بائی یوزر کو بھی ہم وقف مانتے ہیں, لیکن اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر الپ سنکھیکوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے فلاحی صلاحی تعلیمی کام ہم گورنمنٹ اس میں ہم خرچہ دیں گے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں. وہ زمین ویسی رہے گی, اس میں بھی تو بھارت کے ناگرکوں کا ہی وکاس ہے, بھارت کا ہی وکاس ہے. تو اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے تو تب نظر بھی آتا نا کہ دیکھیے ہماری سرکار نے کتنی اچھی بات سوچی. وہ جو خالی پڑی زمینیں تھیں اس میں سرکار کہہ رہی کہ نہیں یہ تمہاری وقف کی ہی زمین رہے گی, مگر ہمارے ناگرک ہیں یہاں کے الپ سنکھیک بھی, ہم ان کے لیے جو مدد ہوگی ہم دیں گے. یہاں کے رہنے والے ناگرک بھی آپس میں ڈونیشن کرتے, گورنمنٹ بھی تعاون کرتی, تو وہاں پر جو بات کہی جا رہی کہ غریبوں کا اتھان ہوگا, لڑکیوں کا ہوگا, بچوں کے مستقبل کی سرکشا ہوگی, دوستو تب تو نظر آتی نا. جب زمین ہی باقی نہیں رہے گی تو اتھان کی باتیں کہاں سے ہوں گی. تو اس لیے ہماری اپیل ہے سرکار سے کہ غور کرے اس چیز پر, اور یہ چیز کافی بے چین کرنے والی ہے. جہاں پر جو آزادی کے وقت جو مسلمان رک گئے ہیں انہیں بھارت سے پریم تھا اس لیے رک گئے. وہ اپنے انہی بزرگوں کے آستانوں کو دیکھتے ہوئے رکے تھے. وہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تقریر جب کی گئی, انہیں بتایا گیا, احساس دلایا گیا, نہ جانے کتنے اس لیے رکے تھے جامع مسجد کو دیکھ کر. وہ اجمیر کی درگاہ کو, حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی درگاہ کو دیکھ کر رکے. انہیں محبت ہے اس ملک سے, تو ان کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے. اس میں کوئی غلط کسی طرح کی چوک نہ ہونے پائے سمجھنے میں. تو ہماری اپیل پھر سے گزارش میں کرتا ہوں پورے تنتر سے, عدالت سے بھی, کہ ہماری بات کو سنا جائے, جو دلیلیں دی جا رہی ہیں ان کو توجہ دی جائے, اور پھر اس کے بعد بالکل منصفانہ انداز میں ایک ایسا فیصلہ آئے جو ہندوستان میں آپس میں پریم کی بھاؤنا کو بڑھائے آگے. اور ایک مسلمان جس جذبے کے ساتھ وقف کرتا ہے اس کا جذبہ اور بڑھے, ورنہ آگے چل کے کیا ہوگا. لوگ سوچیں گے وقف کرنے میں بھی خطرہ ہے کہ ہم جس نیت سے وقف کر کے چلے جائیں گے, کل کو مان لیجئے کاغذات میں کچھ کمی آ جائے, غائب ہو جائے, تو اس کے بعد یہ زمین بھی نہیں رہ جائے گی. تو وقف کرنے کا بھی جذبہ ختم ہوگا. تو جو کہا گیا کہ وقف کی پوتر بھاونا کی رکشا تب ہوگی جب وقف کی ان زمینوں کو جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے کہ وقف کی زمین نہیں, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے, ایسی زمینوں کو وقف کی زمین ہی کی حیثیت سے باقی رکھا جائے, تب جا کے وقف کی پوتر بھاونا کی رکشا ہوگی. تو امید رکھتے ہیں کہ ہم سب دعا کرتے رہیں, اور اس تعلق سے ہم اپنے رہنماؤں سے بھی اپیل کریں گے, خصوصاً اپنی خانقاہوں کے جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں انہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے, اور جتنی جلد ممکن ہو جو مختلف مراکز اہل سنت والجماعت کے ہیں ان کے مشائخ, ہر خانقاہ سے ایک ایک, دو دو, تین تین جو بڑی خانقاہیں ہیں, بڑے مراکز کہلاتے ہیں, وہ جمع ہوں. بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف ہمارے یہ مذہبی رہنما بیٹھ کے ایک میٹنگ لیں, اور پھر اس کے بعد وہ مارگ درشن کریں عوام کا, اپنے فالوورز کا, رہنمائی کریں وہ اپنے مریدین کی, تاکہ ان مریدین کا, ان بھولے بھالے عوام کا غلط استعمال نہ ہو سکے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیچارے یہ غریب لوگ یہ جوش میں آ کے, آویش میں آ کے کبھی ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کے بعد انہیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اس طرف ایک تحریک آئے اور آپس میں یہ جمع ہو. اگر اور اس کے بعد پھر ایک
ایک میسیج، ایک پیغام اور ایک رણنیتی، ایک کورٹنیتی بنائے لائے عمل تیار کریں. یہ ایک مجھ ناچیز کی یہ ایک گزارش ہے، اور ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کی طرف سے بس میں یہ آپ تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں. یہ بہت سے لوگوں کی دلوں کی آواز ہے، اور ہم سب انشاءاللہ پھر پیچھے کھڑے نظر آئیں گے. تو پہلے خود اہل سنت والجماعت کے لوگ جمع ہوں، پھر اس کے بعد تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی ایک میٹنگ اسی طرح سے ان رہنماؤں کی ہونی چاہیے. پھر ایک یکجہتی اور یونٹی کا ماحول ہو. جس دن یہ ماحول بنا ہوگا تب ہماری آواز کی ویلیو ہوگی، تب ہماری قیمت لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب ہم خود ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے، جب ہم ایک ہوں گے. اور ہم اسی طرح اگر بٹے رہیں گے ہر معاملے میں تو ہمارا بھلا نہیں ہونے والا ہے. ہمیں ایک ہونا پڑے گا امت کے لیے، ملت کے لیے، اور پھر مل جل کے جو ہمارے رہنما جو میسج دیں گے اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کیا جائے گا. اور صرف تمام مکاتب فکر نہیں، ایسے بہت سے لوگ پورے انڈیا میں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر سب کا ساتھ لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ایک ایکتا یونٹی کا ماحول پیدا کریں گے. کیونکہ ہندوستان کی ایک بڑی آبادی، بلکہ میں کہتا ہوں سب کے سب چند کو چھوڑ کے کوئی خلفشار نہیں چاہتا، آتنک نہیں چاہتا، فساد نہیں چاہتا. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی ترقی یہ گنگا جمنی تہذیب میں ہے، مل جل کر رہنے میں بھی. کسی کے مذہبی میناروں پر چڑھ کر دوسرے مذہب کا جھنڈا پھیلانے سے بھارت آگے نہیں بڑھے گا. کسی بھی درگاہ میں ہم کھڑے ہو کر ہم اپنے مذہب کا نعرہ کسی کو سنانے کے لیے، اپنے مذہب کا نعرہ آدمی اپنے مذہب والوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. دوسروں کو سنانے کے لیے کیا جائے، اس سے بھارت آگے نہیں بڑھے گا. بھارت اس طرح کے جھنڈے لگانے سے نہیں آگے بڑھے گا. بھارت اگر آگے بڑھے گا جب سدبھاونا، پریم، ایکتا کے جھنڈے کو بلند کیا جائے گا. کیونکہ جب اس جھنڈے کو بلند کیا گیا تھا تو اپنے دور کی سب سے مضبوط طاقت، جسے برٹش طاقت کہا تھا، بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا بھارت واسیوں نے. جب ان کے اندر ایکتا پیدا ہوئی، پریم پیدا ہوا، پیار پیدا ہوا، تو مل جل کر انہوں نے بھارت کو آگے بڑھایا. تو اس طرح سے یہ ماحول تمام مذاہب کے ذمہ داران، سربراہان کو چاہیے اپنی اپنی عوام کو سمجھائے کہ اس سے بھارت کے لوگ غلط دشا میں چلتے چلے جائیں گے. انہیں روکنے کی ضرورت ہے. ہم سب مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں. ہم سب مل جل کر اپنے دیش کی خدمت کریں، سیوا کریں. رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس معاملے میں اس وقت امت الجھی ہوئی ہے مولا اسے حل فرمائے. کوئی نہ کوئی ایسی بات آئے سرکار کے ذہن میں، اور خصوصاً عدلیہ سے ہم سب کو امید ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس سے سب کو اطمینان ہوگا. ایک فیصلہ آیا تھا کہ بھائی جسے کہا گیا تھا پلیسز آف ورشپ ایکٹ 91، کہ 15 اگست 1947 کا جو سوروپ ہے اسی کو باقی رکھا جائے گا، جو کریکٹر مذہبی جگہوں کا اس کو باقی رکھا جائے گا، جو جس حال میں ہے اسی حال میں اس کو مانا جائے گا. تو اس بل میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ہم لا رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا اعتراضات ہیں اس پر ہم غور کریں گے، لیکن اس کا نفاذ اس طرح سے ہو کہ فلاں سال آزادی کے وقت سے یا اس کے پہلے سے یا اس کے کچھ بعد سے جس چیز کا جو سوروپ ہے اسے باقی رکھا جائے. ہاں، جہاں جو کرپشن ہو رہا ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، جو فراڈ ہو رہا ہے، ایسے ادھیکاریوں کو نلمبت کیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی. کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں اگر کوئی غلط کام ہو رہا تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ایسا ایکشن لینے سے جس میں پوری عوام ہی بے چین نظر آوے، اس سے تشویش اور بڑھتی جائے گی اور وشواس کا جو نعرہ ہے اس کو دھکا لگتا جائے گا. تو ہمیں آپ سب سے بھی اپیل ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ بہت صبر کے ساتھ اور ہر اپنے رہنماؤں کی رہنمائی میں آپ کو آگے بڑھنا ہے. ہمت کے ساتھ دعائیں جاری رکھیں. اور دوسری بات، جب بھی قوم و ملت کو اور وطن کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. دیش کے کام اگر آپ آ گئے، اس سے بڑی خوش نصیبی آپ کی کیا ہے. آپ نے اپنے مذہب کی خدمت کر دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ہمارے ملک کے
ملک میں عدل و انصاف کے ماحول کو قائم فرمائے، امن و امان کے ماحول کو قائم فرمائے، اور جہاں بھی جس جاتی کا، جس دھرم کا، جس سماج کا کوئی بھی آدمی کہیں مظلوم ہے تو اسے ظلم سے نجات دلائے، پریشانیوں سے دوچار ہے تو اس کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ رب قدیر ہمیں کوئی بھی بیمار شفا عطا فرمائے، اور ہم مومنین میں جن کا وصال ہو گیا ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، خصوصاً شہزادہ حضور سرکار کلام حضرت سید علی اشرف الجیلانی کے وصال کی خبر آپ نے سب سنی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے آپ کے احباب میں جو لوگ بھی وصال کر گئے ہیں ان سب کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج ہی مجھے خبر ملی کہ پٹلات کے ضمیر اشرفی کے بڑے بھائی ان کا وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رمضان میں اس سے پہلے محسن اعظم مشن کی مختلف برانچ نے دیش کی سیوا میں، لوگوں کی سیوا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی خبر مجھے ملتی رہی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور محسن اعظم مشن کی تمام برانچز کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور وہ سلوگن، وہ نعرہ جو محسن اعظم مشن نے دیا ہے، پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، اس نعرے کو دور دور تک پہنچائے، اور بھارت کے رہنے والے ہر باشندے کو تعلیم سے آراستہ فرمائے۔ تو محسن اعظم مشن کی تمام برانچز امید ہے کہ آپ آگے بھی کام جاری رکھیں گے۔ میں تھوڑا سا اس قدر رمضان میں پھر بھی میں آپ کی جو مجھے رپورٹ مل رہی تھی اس کو میں سن رہا تھا، مگر میں آپ کے بیچ نہیں آ سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مگر آپ کے ہمارے صدر نے، ہمارے سیکریٹری نے، ہمارے مختلف ممبرز نے اعتکاف کی حالت میں بھی دعائیں کی ہیں، عمرہ میں بھی دعائیں کی آپ کے لیے، مختلف مساجد میں بھی مشن کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، اور وہ دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام ہے، دیش کی سیوا کا کام ہے، سماج کی سیوا کا کام ہے۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔